بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشقہ داور حاضر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے خوابوں کے حوالے سے بتانے کے لیے خواب کیا کہتے ہیں مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد صلی اللہ امجدی صاحب۔ ناظرین، بڑا اچھا خوبصورت خواب میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت ابوبکر ظریر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک غلام تھا، بہت خوبصورت نوجوان غلام تھا۔ اس کی عادت تھی دن میں روزہ رکھتا تھا اور رات کو جاگ کر عبادت کیا کرتا تھا۔ تو کہنے لگا، اس نے اپنا واقعہ بتایا کہ ایک رات میں عبادت سے غافل رہا اور میں نیند میں چلا گیا، یعنی میں سو گیا۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ چند حسین و جمیل خوبصورت لڑکیاں خواب میں آئی ہیں اور ایک انتہائی بدصورت نظر آئی۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا میں آج کی تیری رات جو تو نے عبادت چھوڑی ہے اس حوالے سے تیرے لیے آج کا نتیجہ ہوں میں، اور آج اگر تو مر جائے گا تو میں تیرے حصے میں آؤں گی۔ لڑکیوں سے مراد اللہ پاک کی جانب سے انعامات و اکرامات ہیں، اور بتاتے ہیں کہ یہ بتا کے انہوں نے ایک چیخ ماری اور اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ یہ ناظرین، اللہ پاک سبحانہ تعالیٰ عز و جل اپنے جس بندے کو چاہتا ہے نیک ہدایت دیتا ہے، جس سے جو کام چاہتا ہے لیتا ہے، اور جن کو رب کا قرب مل جائے عبادت کے ذریعے، اطاعت کے ذریعے، وہ اللہ پاک کے بڑے برگزیدہ بندے ہوا کرتے ہیں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ مفتی صاحب سے گفتگو کریں گے۔ آپ کے ٹی وی اسکرین پر ہم ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اپنے سچے لیکن اچھے خواب ہمیں سنائیے، اور مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، بتائیں گے کہ آپ کے خواب کیا کہتے ہیں۔ مشہور گفتگو کا آغاز کریں گے استاد سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو صاحب، اللہ پاک سبحانہ وتعالیٰ عز و جل اپنے بندوں کو جن کو چاہتا ہے بنتی ہے، ویسے سب کو چاہتا ہے، ساری مخلوق کو چاہتا ہے، لیکن کچھ کو وہ سلیکٹ کر لیتا ہے اور ان کی ذرا سی ایک لغزش پہ ان کو انٹیمیشن دے دیتا ہے خوابوں کے ذریعے۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ یہ آپ نے بڑی ایک اہم بات کی ہے۔ ایک اصطلاح چلتی ہے ہمارے شریعت میں کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ بعض اوقات عام لوگوں کے لیے ایک چیز نیکی ہوتی ہے، لیکن جو قرب والے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ چیز نیکی نہیں ہوتی، ان کے لیے وہ چیز خطا ہوتی ہے۔ جی، یہ ہوتا ہے قریب اور بعید کا فرق۔ اچھا، یہ کچھ اس میں تعجب کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ اشکار بھائی آپ ہیں، اچھا ایک وہ ملنے جلنے والے ہیں کہ جو دور دور سے آتے ہیں آپ کے پاس، ظاہر ہے کہ وہ آپ سے آشنا نہیں ہے، ان سے کچھ لغزش ہو بھی جاتی ہے تو آپ خیال نہیں کرتے کہ یہ مجھے جانتا نہیں ہے اتنا، لیکن ایک شب و روز آپ کے قریب رہنے والا جو آپ کے مزاج کو جانتا ہے، تو وہ آپ کی پسند ناپسند دور کی بات آپ کے مزاج کے یا آپ کے اشاروں پر کام کرے گا، اور اس سے ذرا سی کوئی بات ہو جائے تو آپ کہتے ہیں نا کہ یار وہ تو مجھے نہیں سمجھتے، آپ تو میرے مزاج کو جانتے ہو نا، آپ نے کیوں کیا ایسا؟ تو یہ سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ دور والوں کے لیے، یعنی عام لوگوں کے لیے وہ چیز نیکی ہے، اچھائی ہے، لیکن قریب والوں کے لیے وہ چیز نیکی نہیں ہوتی۔ اب اس کی کئی امثال ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں، جو آپ نے خواب سنایا، اب وہ ہر روز نوافل پڑھتے تھے جو کہ فرض نہیں ہے، جو کہ واجب نہیں ہے نا، نوافل ہیں، پڑھا ثواب ہے، نہیں پڑھا تو گناہ نہیں ہے، لیکن ان کے حق میں وہ خطا تھی، تو خواب میں انہیں، جسے ہم کہتے ہیں خواب تنبیہ، کہ تنبیہ کر دی گئی کہ جو آپ کر رہے ہو روزانہ وہ کرتے رہو، اس کو چھوڑو نہیں، چھوڑو گے تو پھر یہ نتیجہ ملے گا۔ اسی طریقے سے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اور وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سفر میں تھے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے یہاں کتنے % لوگ عصر کی سنتیں پڑھتے ہیں؟ بات صحیح۔ کتنے پڑھتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں۔ کیوں؟ اچھا، ہمارے یہاں عام طور پر کیا ہے کہ یار سنتیں غیر موقعہ ہے نا، چھوڑ دو اس کو، یار یہ نفل ہے نا، چھوڑ دو۔ حالانکہ جو اولیاء کاملین ہیں، جو مقربین ہیں، وہ کہتے ہیں موقدہ اور غیر موقدہ یہ ایک فقہی بحث ہے، یہ احکامات کی بحث ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے محبوب کی سنت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے محبوب کا طریقہ انہوں نے پڑھی تو ہمیں پڑھنی ہے۔ تو انہوں نے سفر میں تو ویسے ہی، اب مجھے بتائے نا، سفر میں تو ویسے ہی سنتیں آپ نہ پڑھیں، رخصت مل جاتی ہے نا کہ آپ فرائض پڑھ لیں، اگر زیادہ سخت سفر ہے تو آپ نہ پڑھیں، چھوڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پر عتاب نہیں ہے۔ تو آپ نے عصر کی سنتیں چھوڑی، تو
تو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. فرمایا کہ تجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ تو ہماری سنت کو چھوڑ دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہے عشق، یہ ہے محبت، یہ سمجھنے کی بات ہے، سمجھ کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. یہ آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی میری بہن کالر کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ذرا سے اونچی آواز میں بات کیجیے پلیز. جی ہیلو، میں کوہاٹ سے بات کر رہی ہوں. جی جی اپنا میرا خواب. ایک خواب ہے. جی میں نے رات کو خواب میں دیکھے کہ میں ہوں اور میری مطلب کزن وغیرہ ہے نا، تو ہم لوگ ایک بڑی سی بس ہے، بڑی خوبصورت سی گرین. کیا یہ ان کی کزن؟ یہ اور ان کی کزن ایک بڑی خوبصورت بس میں ہے یہ. جی تو ہم لوگ، میں نے دوپٹہ بھی گرین کلر کا پہنا ہوا ہے. تو میں اپنے بھائی کو کہہ رہی ہوں کہ ہم لوگ عبداللہ شاہ خاص بابا کی مزار پہ چلتے، مجھے وہاں لے جاؤ، وہاں مجھے بہت مطلب شوق ہے نا جانے کا. تو پھر میرے بھائی ہم لوگ لے کے ہم لوگ گئے، تو وہاں ان کا مزار ہے جو ان کے مرید ہے نا، تو وہ کہہ رہے ابھی آپ اندر نہیں جا سکتے، بیرت کی چادر چینج کر رہے ہیں نا ابھی، تو آپ لوگ تھوڑا ویٹ کریں. تو ہم لوگ وہاں پہ بیٹھ جاتے، میری سسٹر بھی کزن بھی ہم لوگ سب نا. تو وہاں سے مجھے کسی نے سونے کا جو گولڈ کا جو ہار ہوتا ہے نا، وہ کسی نے مجھے لا کے دیا. تو کیا ہوتا ہے؟ کیا جلا سونے کا ہار دیا لاگے کسی نے؟ اچھا جی. پھر ان کی جو مطلب مرید ہے، تو ہماری کزن بیٹھے تو ان کے سر پہ ایک دو ڈنڈے ہلکے سے ڈنڈے مار کے کہتے ہیں کہ جائیں آپ کا بیڑا پار ہو گیا. تو میں انتظار کر رہی ہوں کہ ابھی مجھے بھی ایسے کہیں گے نا، لیکن وہ تھوڑا مطلب اپنی باتوں میں مصروف ہے تو انہوں نے مجھے نہیں کہا. پھر اس کے بعد ہمارے بھائی آتے ہیں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ چلو بس گھر چلتے ہیں. تو میں کہہ رہی ہوں سدا میں نے ابھی زہرت سے مطلب دعا بھی نہیں مانگی، میں پہلے دعا تو مانگوں گی. تو پھر میں گئی ہوں زہرت کے باہر، تو میں نے وہاں دعا مانگی نا تیز تیز. تو پھر اس کے بعد میں دیکھا کہ ہمارے امی ابو بھی میرے ساتھ ہوتے، تو ان کی جو مرید ہے نا تو مجھے روٹی اور دال دیتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو بس یہ خواب دیکھیں. اچھا ویسے آپ مزارات پر جاتی ہیں؟ جی میں بہت شوق سے جاتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے میری بہن، کوئٹہ سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. اچھا جی. تو میرے بچہ فیاض ہے، اس کا کام نہیں ہے اور جاتا بھی نہیں ہے. اور اچھا بات تو ہیلو، اس حوالے سے آپ نے خواب کو دیکھا ہے، وہ بتائیں گی کیا؟ خواب میں یہ کہ بس میرے کو بہت پریشانی سی ہے، بس نیند نہیں آتی رات کو، اور اچھا پریشانی ٹینشن بس ہوتی ہے میری. اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ کراچی سے پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کراچی سے کون بات کر رہی ہیں؟ کراچی سے جی میں سمیرا بات کر رہی ہوں. جی سمیرا اپنا خواب بیان کیجیے گا. میرا خواب یہ، پہلا خواب ہے خواب میں اکثر میں پانی دیکھتی ہوں صاف پانی دیتی ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا حال یہ میرا یہ بھائیوں کا کام چالنی، بھائیوں کا کام دیکھتی ہوں مگر لگتا ہی نہیں ہے. سمجھا نہیں میں. نہیں آپ کام جاب کے لیے پریشان ہیں، وہ کیا دیکھتی ہیں آپ؟ بھائیوں کا خواب میں جیسے کام دیکھتے ہیں نا، کام کہیں لگا ہوا ہے نا، اچھا ان کا کام کہیں لگتا نہیں ہے. یہ کس کا؟ آپ کا کام؟ اچھا آپ نے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ بھائیوں کا کام لگا ہوا ہے، بھائی خواب میں کام لگا ہوا ہے، جاب پر ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. ایسا ہی ہے؟ ہاں ایسا نہیں. ویسے امی بھی ٹھیک نہیں، امی بھی پریشان رہتی ہے، ابو بھی نہیں سہتے، ابو کا بھی انتقال ہوا ہے، امی بھی بیوہ، گھر میں بھائی سنتے ہی نہیں ہیں. اچھا بھائی سنتے نہیں. ٹھیک ہے میری بہن، کراچی سے آپ پروگرام میں شامل ہیں. ناظرین تصحیح کرتا چلوں، جو میری بہن کالر تھیں کوئٹہ سے نہیں، کوہاٹ سے تھیں. یہ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد نبیل بات کر رہا ہوں آزاد کشمیر سے. جی محمد نذیر بھائی آپ اپنا خواب بیان کیجیے گا. میرے ابو جی نے 2 خواب دیکھے تھے. کس وقت دیکھے؟ ایک دیکھا کہ یہ کب دیکھے تھے؟ وقت کیا تھا جب دیکھے تھے؟ جی ایک تقریباً ہو گئے ہیں 10-15 دن ہو گئے ہیں. اچھا وقت کیا تھا؟ وقت کہ ایک بزرگ تلاوت کر رہے ہیں قرآن پاک کی. جی جی. تو انہوں نے قمیض نہیں پہنی ہوتی، تو وہ کہتے ہیں میرے ابو کو کہ آپ کو دولت چاہیے یا فیض چاہیے؟ تو میرے ابو کہتے ہیں مجھے فیض چاہیے. دولت یا دولت یا فیض؟ فیض. اچھا ٹھیک ہے. ہاں پھر؟ تو دوسرا یہ ہے کہ وہ گندم کی پیکٹیں پڑی ہوتی ہیں، گندم بہت ساری ہوتی ہے. تو میرے ابو کو کہتے ہیں، کوئی بندہ کہتا ہے کہ آپ یہ غریبوں میں تقسیم کرو، صدقہ خیرات کرو. میرے ابو بہت سے غریبوں کو وہ بانٹتے ہیں. جی یہ دوسرا خواب ہے؟ جی یہ دوسرا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ آزاد کشمیر سے شامل ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
میں گجرات کے علاقہ سے بات کر رہی ہوں. میرا نام منزہ ہے. جی جی گجرات سے بات کر رہی ہیں. جی بھائی صاحب مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میری بیٹی 10 سال کی ہو چکی ہے, تو تقریباً 3 سال ہو چکے ہیں کہ وہ کبھی کبھی میرے ہاتھ میں گم ہو جاتی ہے. خواب کی حالت میں گم ہو جاتی ہے آپ سے؟ جی اچھا ایک ہی بیٹی ہے آپ کی؟ جی میری ایک ہی بیٹی ہے. بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہے آپ کی؟ جی بہت چاہتی ہیں بچی کو آپ, اس کو الگ نہیں جی کرتی سر, کبھی؟ جی بھائی صاحب ایک ہی بیٹی ہے, چاہتی ہوں. چلے اللہ تعالیٰ چاہت برقرار رکھے اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے آپ کی اولاد کو. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں پنجاب سے بات کر رہی ہوں. جی اپنا خواب بیان کیجیے. مجھے خواب آتے ہیں, بہت بہت برے خواب آتے ہیں. اچھا برے مطلب ڈراؤنے خواب آتے ہیں؟ ڈراؤنے آتے ہیں. کبھی باہر جاتی ہوں, سفر پہ جاتی ہوں, کبھی طوطے نظر آتے ہیں, کبھی کچھ نظر آتا ہے, کبھی ننگے پاؤں ہوتی ہوں, کبھی روز روز سفر پہ جاتی ہوں, روز روز بہت پریشان ہوں. اچھا آپ ویسے اپنی نجی زندگی میں بہت پریشان ہیں؟ جی بہت پریشان ہوں. رات کو بہت ڈر لگتا ان کے ہسبینڈ ہے, ہیں؟ پریشان ہوتی اچھا ہوں, غصہ آتا ہے. آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں؟ اور وہ ٹھیلا لگاتے ہیں. پھیرا لگاتے ہیں. ٹھیک ہے میری بہن, اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی ختم فرمائے. اور ناظرین اسی کال کے ساتھ ہم جائیں گے ایک شارٹ بریک پر, ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. جی ناظرین اس پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں ہم داخل ہو چکے ہیں. آپ کو پہلے پروگرام میں ہم نے پہلے سیگمنٹ میں کالس لی تھیں. چلتے ہیں مختار طرف پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں. جی مفتی صاحب. اچھا کال لے لیے, پہلے کال لے لیں. ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. جی السلام. جی میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی بھائی میں گجر خان سے بات کر رہا ہوں. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ کی آواز صحیح نہیں ہے, تو دوبارہ بولیے گا کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ گجر خان سے بات کر رہا ہوں. گجر خان سے بات کر رہے ہیں. جی اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی رات کو میں سویا ہوا تھا تو خواب آئی ہے کہ دیگیں پک رہی ہے ہمارے گھر میں اور کھانا تقسیم ہو رہا ہے. دیگیں پکڑی کھانا تقسیم ہو رہا ہے. خوشی کا موقع نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی جی خوشی کا نہیں غمی کا آ رہا ہے. اچھا غمی کا آ رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی. گھر میں کوئی بیمار تو نہیں ہے آپ کے گھر میں اسی کوئی دن جی گھر میں کوئی بیمار تو نہیں, مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی والدہ صاحب بیمار ہیں. اچھا اس کے بعد آپ نے دوسرے دن کیا دیکھا؟ اسی دن سے پرسوں سے ہوا ہے, رات کو نیند نہیں آتی. کیا ہوا؟ آواز نہیں آئی. نیند نہیں آتی. اچھا نیند نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہوئے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مدیہ بات کر رہی ہوں راول پنڈی سے. راول پنڈی سے بات کر رہی ہیں. اپنا خواب سنائیے. پاپا نے میرے 2 دفعہ خواب دیکھا ہے اور 2 دفعہ یہی چیز دیکھی ہے. ایک دفعہ آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں, ایک دفعہ انگلینڈ جاتے ہیں اور ایک دفعہ اٹلی جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ پہلے وہ جا چکے ہیں؟ نہیں ابھی نہیں گئے. کوشش کر رہے ہیں جانے کی؟ ابھی تک تو ایسا. اچھا یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ یہاں پہ شاپ ہے اپنی. کس چیز کی ہے؟ اور کپڑوں کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ وہ کبھی باہر جانے کا سوچتے ہیں, تذکرہ وغیرہ کرتے ہیں؟ بہت پہلے سوچتے تھے, اب تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ آپ پروگرام میں شامل ہوئیں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خانوال سے آصف بات کر رہا ہوں. جی آصف بھائی خانوال سے بات کر رہے ہیں. اپنا خواب بیان کیجیے. میں نے 2 خواب دیکھے. جہاں میں جاب کرتا ہوں وہاں نائٹ کو ڈیوٹی کر رہا ہوں. جہاں آپ جاب کرتے ہیں وہاں آپ کیا دیکھا کہ میں نائٹ ڈیوٹی کر رہا ہوں؟ ہاں اس کے ہم سسپینڈ ہو گئے ہیں. 2005 کے بارے میں کیس کر رہے ہیں. نہیں مطلب آپ ہم سمجھے نہیں. آپ نے خواب میں دیکھا کہ جس آفس میں ہیں وہیں پہ آپ نائٹ ڈیوٹی کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ کو سسپینڈ کر دیا گیا. حقیقی زندگی میں ہوا ہے؟ تقریباً 10 سال پہلے سسپینڈ کر دیا گیا تھا. وہاں ہمارا کیس چل رہا ہے, اس کو کلیئر کرتا ہوں. اچھا کیس چل رہا ہے ابھی, آپ بحال نہیں ہوئے؟ اچھا سسپینڈ کس بات پہ کیا تھا؟ کیا مسئلہ تھا؟ وہاں پرماننٹ جاب تھا, اس وجہ سے سسپینڈ کیا تھا؟ آواز نہیں آئی. پرماننٹ جاب کے لیے کیا تھا. اچھا جاب ٹرمیشن. ٹھیک ہے صحیح ہے. ٹھیک ہے آصف بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں نسیم جیلم سے بات کر رہی ہوں. جی نسرین بہن اپنا خواب بیان کیجیے. جی ایک خواب بیان کیا تھا. 2 خواب ہیں میرے, ان کا جاننا بے حد ضروری. اچھا پہلا خواب یہ ہے کہ
میرے بیٹے کے رشتے کی بات چیت چل رہی ہے تو اس بچی کو خواب آیا کہ میں آپ کے گھر جا رہی تو آپ کے گھر کے قریب نا گلی میں سانپ ہی سانپ ہوتے ہیں جو میرا راستہ روکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جی تو میں آگے بڑھتی ہوں تو وہ سارے سانپ نہ کھڑے ہو جاتے ہیں مجھے میرا اوپر حملہ کرنے کے لیے. میں پیچھے ہٹ جاتی ہوں, پھر وہ نیچے ہو جاتے ہیں, پھر میں دوبارہ آگے بڑھتی ہوں, پھر اسی طرح کرتے ہیں, پھر میں پیچھے چلی جاتی ہوں. صحیح. ٹھیک. تو ایک بزرگ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بیٹا انہوں نے آپ کو اندر نہیں جانے دیں, اگر چلی بھی گئی تو انہوں نے وہاں تمہیں رہنے نہیں دیا. اچھا. دوسرا خواب. ہیلو جی نسرین بہن ہم سن رہے ہیں, بتائیے. اچھا ڈراپ ہو گئی کال. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن ذرا ٹی وی کا والیوم بند کر دیجیے پلیز, آواز بند کریے, ایکو آ رہا ہے بہت. جی جی اب بتائیے کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ رات کو خواب میں پشاور سے بات کر رہی ہوں. پشاور سے. جی رات کو خواب میں کیا دیکھا آپ نے؟ وہ قبر ہوتی ہے نا, قبر بند ہوتی ہے اوپر سے, اندر ہوتی ہے لیکن روشنی ہوتی ہے قبر میں, اور سفید کفن ہوتا ہے, تابوت پڑا ہوتا ہے اور اس کے اوپر وائٹ کفن ہوتا ہے نا, تو وہ جس طرح مردے کو اندر ڈالا ہوتا ہے سر کی طرف سے کھلا ہوتا ہے اور پاؤں کی طرف سے بندھا ہوا ہوتا ہے. اچھا. ہاں جی یہ خواب دیکھا ہے. کوئی پریشان تو نہیں ہے آپ؟ پریشان بس تھوڑی ہوں جی. مطلب کسی کام کی وجہ سے پریشان ہے کہ کیا مسئلہ ہے؟ جی تو وہ میرے ہسبینڈ کی جاب ہو رہی ہے نا, تو ان کی وجہ سے تھوڑی پریشانی ہے. چلیں اللہ تعالیٰ ان کو اچھا روزگار عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں نے اپنے دو خواب پوچھنے ہیں. ایک تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے جو پاؤں کی چھوٹی انگلی ہے اس میں سے خون نکل رہا ہے بہت زیادہ, اور میرے دو چھوٹے بھائی ہیں وہ اس کو دبا رہے ہیں, خون روکنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر رک نہیں رہا, فوارے کی طرح خون چھوٹ رہا ہے چھوٹی انگلی سے. ٹھیک. اور دوسرا یہ خواب دیکھے کہ زمین سے کینچی, میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا کہ میں نے زمین سے گری ہوئی کینچی اٹھائی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ جی ماشاءاللہ سے ہم 4 بہن بھائی ہیں. ان میں سے کوئی مشکل پریشانی میں تو نہیں ہے؟ جی ہے تو پریشانی تو ہے. کوئی چھوٹا بھائی یا کوئی چھوٹی بہن پریشان ہے؟ جی بھائی کی پریشانی تو ہے. ٹھیک ہے میری بہن, اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی ختم فرمائے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں عبدالشکور بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی عبدالشکور بھائی اپنا خواب بیان کیجیے. یہ میرا خواب یہی ہے, پہلے تقریباً 1 مہینہ پہلے میرے کو خواب آیا تھا. 1 مہینہ پہلے خواب آیا تھا جیسے کہ 4 جتنے سانپ ہے زیادہ سانپ بہت ہی, جیسے کہ وہ میرے اوپر حملہ کر رہے ہیں, میرے اوپر حملہ کر رہے. اس ٹائم پہ میرا والدہ آ جاتا ہے نا, میرا والدہ آتا ہے جیسے سانپوں کو پکڑتا ہے, پھر ان کو مطلب ان کو مار دیتا ہے سانپوں کو نا. پھر بعد میں کچھ دنوں 2-3 دن کے بعد مطلب فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے. کن پر؟ فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے ان پر. ہاں مطلب یہ اپنا رائٹ سائڈ پہ. اچھا ان کی والدہ ماشاءاللہ ہے؟ اچھا آپ کی والدہ حیات ہیں؟ جی والدہ ہے, والدہ ہے. اچھا اب کیسا ہے, اب ٹھیک ہے جو فالج کا اثر ہوا تھا آپ کو؟ اس کا ابھی تھوڑا سا مطلب بہتر ہوا ہے, پھر بھی ڈاکٹر ہی بھی. آپ کی والدہ آپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں بہت زیادہ؟ جی اللہ کے نام پہ خیرات بھی کیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی ہم نے خواب نوٹ کیا ہے, دیکھتے رہیے بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. ناظرین چلتے ہیں, وقت ہوا ہے ان خوابوں کو دیکھنے اور سننے کا جو ہمیں ریسیو ہوئے ہیں بذریعہ ویڈیو. جی دکھائیے گا پلیز. السلام علیکم مفتی صاحب. میری بیٹی کا نام ہے سویرا جو انمیرڈ ہے. اس کی عمر تقریباً 18-19 سال ہے. وہ خواب میں 5 سال تقریباً ہو چکے ہیں. وہ خواب میں بہت اونچائی پہ چڑھتی ہے اور اس جگہ میں بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے. وہ جلد ہی وہ اونچائی سے نیچے آ جاتی ہے. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے. تو سانپ پتلا اور لمبا سا ہے. میں کہتی ہوں ہائے اللہ میں مر گئی, بس میری آنکھ کھل جاتی ہے. السلام علیکم, میرا نام رابعہ ہے اور میں ملتان سے بات کر رہی ہوں.
میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے میری شادی ہو رہی ہے، بارات آئی ہوئی ہے، اور میں پوچھتی ہوں اپنی امی سے، اپنے ابو سے، ابو وفات پا چکے ہیں میرے، کہ لڑکا کیا کام کرتا ہے نا، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ لڑکا کچھ نہیں کرتا. تو میں کہتی ہوں کہ نہیں، میں نے یہاں شادی نہیں کرنی، لڑکا تو کوئی کام نہیں کرتا. اتنے میں بس یہی بات چیت چل رہی ہے میری امی ابو کے ساتھ. تو اتنے میں دیکھتی ہوں کہ نا باراتی 2 مردے جنازے لے کر آتے ہیں. انہوں نے اور وہ پورے گلاب کی پتیوں کے ساتھ ڈھکے ہوئے ہیں جنازے، سفید چادریں ہیں ان کے اوپر اور گلاب کی پتیوں کے ساتھ پورے ڈھکے ہوئے ہیں. اور وہ آ کے نا میرے پاس رکھ دیتے ہیں، اور میں ڈر کے سائڈ پہ ہو جاتی ہوں کہ انہیں یہ کیا ہے کہ آ کے میرے پاس، میں دلہن بنی ہوئی ہوں اور میرے پاس انہوں نے مردے آ کے رکھ دیے ہیں. اور میں پوچھتی ہوں کہ یہ کون ہے نا، کس کی ڈیتھ ہوئی ہے. بس یہی میرا خواب ہے. اور لڑکا جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈینری لمبا ہے، بہت زیادہ لمبا اس کا قد ہے کہ میں کہتی ہوں یہ اتنا لمبا ہے اور میری ہائٹ چھوٹی ہے. بس یہی میرا خواب ہے. برائے مہربانی اس کی تعبیر بتا دیجیے. السلام علیکم مفتی صاحب، مجھے آپ سے جاننا ہے، میں نے کل رات خواب دیکھا، اور خواب میں جو ہے میں نیبرس کے گھر شادی پہ جا رہی ہوتی ہوں. شادی پہ جب جاتی ہوں تو میرے ساتھ میری بڑی سسٹر ہوتی ہیں. وہاں پر جب ہم پہنچتے ہیں تو وہاں پہ بہت سارا گندا پانی دیکھتی ہوں، اور اس گندے پانی میں کھڑی ہوئی ہوتی ہوں. لیکن یہ کہ میں ایک اینٹ ہوتی ہے جس کے اوپر میں کھڑی ہوتی ہوں. وہاں پہ جب میں جاتی ہوں تو وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ شادی تو ہو گئی ہے. اور اس کے بعد جو ہے جب میں وہاں سے نکلتی ہوں تو خواب رستے میں دیکھتی ہوں کہ کالا ریچھ میرے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے. تو اس سے جو ہے میں بھاگ کر اپنی جان بچاتی ہوں. میرے اس خواب میں جو ہے میں اپنی بڑی سسٹر کو اپنے ساتھ دیکھتی ہوں. وہاں سے جب ہم نکلتے ہیں تو اپنی اسی سسٹر کے گھر جاتے ہیں جہاں پہ اس کے 3 دیور مجھے بہت سارا فروٹ اور روٹیاں دیتے ہیں. روٹیوں کے ساتھ سالن ہوتا ہے. یہ 3 سلیکٹڈ خواب نے دکھائے تھے آپ کو، اور ایک چھوٹے سے وقفے پہ ہم جانے ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. چلتے ہیں اس کی طرف، پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں. اچھا، بہن نے کوہاٹ سے یہ پوچھا کہ یہ اور ان کی کزن ایک خوبصورت بس میں سوار ہوتی ہیں، اور انہوں نے خود بھی گرین کلر کا دوپٹہ پہنا ہوا ہوتا ہے، اور کہتی ہیں کہ ہمیں عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر جانا ہے. وہاں جاتی ہیں اور تو وہ کہتے ہیں کہ اندر آپ نہیں جا سکتی، اور چادر چینج ہو رہی ہے، پھر سونے کا ہار ہوتا ہے. پھر وہاں پر ان کی جو کزن ہے تو ان پر وہ کچھ مارتے ہیں، کہتے ہیں کہ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا، اور یہ کہتی ہیں مجھے نہیں. پھر انہوں نے بعد میں وہاں دعا کی، اور پھر روٹی اور دال وغیرہ بھی کھانے کی چیز بھی نہیں ملتی ہے. پورا خواب انہوں نے سنایا. دیکھیے، پہلی بات یہ کہ چونکہ آپ جاتی رہتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے ذہن میں کچھ خیالات ہوں وہاں جانے کے حوالے سے، مزارات پر جانے کے حوالے سے. تو عام طور پر بندہ جب کسی جگہ پر جاتا ہے تو وہ ذہن میں بار بار خیالات آتے ہیں، تو وہ کسی مرحلے پر جو ہے وہ ایک نظاروں کی صورت میں وہ چیز نظر آ جاتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ میں جو حکم ہے وہ عرض کر دوں کہ میری بہن مزارات پر عورتوں کے حوالے سے علماء کرام نے منع فرمایا ہے، اور وہ اس لیے منع فرمایا کہ وہاں مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو ایک خلط ملط معاملات ہو جاتے ہیں. تو اس لیے منع فرمایا کہ عورتیں مزارات پر نہ جائیں. ان کے لیے حکم یہ ہے کہ جس کو بھی اس سال ثواب کرنا چاہتی ہیں تو گھر بیٹھے بیٹھے کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول فرمائے گا. اور انشاءاللہ ان اولیاء کاملین کی نظر کرم بھی اللہ کی عطا سے آپ پر ضرور ہوگی. اور جس معاملے کے لیے آپ جانا چاہتی تھیں، آپ گھر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعا کریں تو انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. جو برکت مردوں کو وہاں جا کر ملتی ہے آپ کو انشاءاللہ گھر بیٹھے مل جائے گی. یہ تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی، کوئی مشقت کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی. تو بہرحال یہ جو حکم تھا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی، یہ ہمارا فرض تھا، کیونکہ میں خود بھی الحمدللہ، آپ بھی ماننے والے ہیں، تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو کسی اور اس میں نہ لے جائے. ہم خود ماننے والے ہیں تو اس لیے ہم عرض کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ یہ جو خواب دیکھا ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی دعا ہے جو یہ سمجھ رہی ہیں کہ پوری اب تک نہیں ہو رہی، یا کوئی ایسی مطلب تمنا ہوتی وہ پوری نہیں ہو رہی، لیکن اس خواب میں یہ اشارہ ہے کہ تھوڑا صبر کریں انشاءاللہ. آپ تھوڑا صبر نہیں کرتے ہیں، آپ کہتی ہیں کہ اس کو ملا تو مجھے ہی مل جائے فوراً. یہ خواب میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. آپ تھوڑا صبر اختیار کیجئے، انشاءاللہ جو مراد ہے وہ پوری ہو جائے گی. کراچی سے بہن نے پوچھا کہ ان کا بیٹا کام نہیں کرتا
اور خواب میں یہ اپنے آپ کو پریشان دیکھتی ہیں. میری بہن بات یہ ہے کہ جب بیٹا کام نہیں کرتا تو پریشان رہیں گے, فائنینشلی پریشانی ہوگی تو آپ حقیقت میں بھی پریشان رہیں گی, خواب میں بھی پریشان رہیں گی. یہ خواب ہمت ہوتا ہے کہ جو چیز حقیقت میں بیت رہی ہوتی ہے تو بعض اوقات خواب میں بھی بندہ اسی میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. میرا مشورہ یہ ہے, ایڈوائز یہ کہ پریشان رہنا چھوڑیں, بیٹے کو نرمی کے ساتھ محبت کے ساتھ سمجھائیں. آپ کی بات اگر نہیں سمجھتا کسی اور کو بٹھا کر اس کو سمجھائیں تاکہ یہ جو کام ہے وہ کرے اور آپ کے گھر کا جو خرچ وغیرہ ہے وہ چلے, کیونکہ اس وقت آپ کے گھر کا خرچ وغیرہ مشکل سے چل رہا ہے, اس لیے آپ کے ذہن میں پریشانی اور ہوتی بھی ہے. تو پریشان نہ ہو, اس سے باہر نکلنے کی کوشش فرمائیں. اور میں عرض کروں آپ سے کہ نماز کی پابندی کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ تسبیح جو ہے 101 مرتبہ پڑھ لیا کریں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا. اچھا, سمیرہ بہن نے کراچی سے پوچھا کہ صاف پانی دیکھتی ہیں اور دیکھتی کہ خواب میں جو بھائی ہیں جن کی حقیقت میں جاب نہیں لیکن خواب میں ان کی جاب لگی ہوئی ہوتی ہے. دیکھیں, صاف پانی دیکھنا یہ مستقبل کے حوالے سے, کیونکہ دونوں خوابوں کو میں لنک کر رہا ہوں, مستقبل کے حوالے سے بہت اچھا خواب ہے کہ ایک امن سکون کی طرف اشارہ ہے. اور دوسرا یہ کہ جو بھائی کی حقیقت میں جاب نہیں لیکن خواب میں جاب مل جاتی ہے تو راستے کھلے ہوئے ہیں. آپ کے بھائی اگر چاہیں تو کوشش کریں تو انشاءاللہ کوئی بھی جاب انہیں اچھی ان کے حوالے سے مل جائے گی. وہ کوشش نہیں کر رہے, اتنی بات یاد رکھیں. میں زیادہ نہیں کہہ رہا لیکن ان کو کوشش کرنی چاہیے. محمد نذیر صاحب نے آزاد کشمیر سے پوچھا کہ بزرگ ہیں, تلاوت فرما رہے, قمیص نہیں پہنی, کہتے ہیں کہ دولت چاہیے, فیض چاہیے, کہتے ہیں فیض چاہیے. اور پھر کہتے ہیں کہ دوسرا خواب دیکھا کہ گندم پڑی ہوتی ہے تو کہتے ہیں تقسیم کرو, تو یہ تقسیم کرتے ہیں. یہ دونوں بہت اچھے خواب ہیں. آپ کے والد ایک نیک آدمی ہیں, اور یہ جو دولت اور فیض ہے نا, تو آپ کے والد نے دنیا کی جو دولت ہے نا اس کو یعنی یوں سمجھ دیجئے کہ اپنے پیش نظر نہیں رکھا. اصل چیز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کے محبوب علیہ السلام کی اتباع اور اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلنا جو ہے وہ سامنے رکھا ہے. تو یہ بہت خوش نصیبی والے خواب ہیں, بہت اچھے خواب ہیں. دوسرا یہ کہ گندم تقسیم کرنا, یہ کھانے پینے کی چیز, اگر آپ کثرت سے صدقات خیرات کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ اس خواب کی تعبیر یہی ہے. اگر نہیں کرتے تو تھوڑا سا اس بات کی طرف بھی آئیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پوچھا گیا نا کہ اسلام میں کوئی ایسی چیز بتائے کہ جو بڑی بہترین چیز ہو, تو فرمایا کہ اطعموا الطعام وافشوا السلام, کہ سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ, یعنی جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلاؤ. تو یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں. پھر میں یہاں پر یہ بھی عرض کروں کہ اولیاء کاملین جتنے بھی اولیاء دیکھیں آپ, چاہے غوث الاعظم دیکھ لیں, چاہے خواجہ غریب نواز دیکھ لیں, چاہے بابا فرید صاحب علیہ رحمہ دیکھ لیں, ان سب کو دیکھ لیں, یعنی دادا گنج کو دیکھ لیں, ہر ایک اپنی زندگی میں خزانے لٹانے والے تھے, کھانا کھلانے والے تھے. یہ نہیں پوچھتے تھے کہ تم اپنے ہو غیر ہو, جو بھی ہے ان کے در پر آ کر سیراب ہو کر جاتا تھا. تو یہ بزرگوں کا فیض بھی ہے, اس فیض کو بھی اپنانا چاہیے. پھر گجرات سے بہن نے کہا کہ ان کی بیٹی ہے اور ظاہر یعنی ایک ہی اکلوتی ہے, خواب میں دیکھتی گم ہو جاتی ہیں. دیکھیں اب بہت زیادہ ٹچی رہتی ہیں, بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہیں, حساس ہیں اس معاملے میں, اور ذرا سا حقیقت میں کہیں وہ بچی نظروں سے گم ہو جائے تو آپ کے ذہن میں عجیب و غریب خیال آتے ہیں. تو اس لیے آپ نے یہ خواب دیکھا, انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں, احتیاطاً بیٹی کی طرف سے صدقہ وغیرہ دے دیں, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والا ہے. یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھا کریں اور نماز پابندی سے پڑھا کریں. گجر خان سے بھائی نے پوچھا کہ رات خواب دیکھا دیگیں گھر میں پک رہی ہیں, کھانا تقسیم ہو رہا ہے, اور یعنی یہ چیز دیکھی اور پھر کہتے ہیں کہ نیند مجھے نہیں آتی. اچھا, جو کھانا تقسیم ہو رہا ہے تو وہ کچھ غم کے معاملات نظر آ رہے ہیں, تو بہرحال اللہ کی بارگاہ میں صدقہ وغیرہ دیں. اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ چونکہ آپ کچھ سوچتے بہت زیادہ ہیں, آپ کو نیند نہیں آتی, جب نیند خراب ہو جائے تو ایسے خواب دکھائی دیتے, تو یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ بھی ہو, لیکن احتیاطاً صدقہ وغیرہ دے دیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مدیہ بہن نے پنڈی سے پوچھا کہ ان کے والد نے دیکھا کہ آؤٹ آف کنٹری جو ہے وہ جاتے ہیں, حالانکہ وہ کہیں گئے نہیں ہیں. بعض بندہ سوچتا ہے تو خواب میں دیکھتا ہے, اگر سوچے زیادہ نہیں ہیں تو کہیں پر ارادہ یہ کر سکتے ہیں, تو ان کے لیے باہر جانا مناسب ہو سکتا ہے. خواب یہ بتا رہا ہے, اگر سوچے زیادہ نہیں ہیں. پھر اس کے بعد خانے والے سے آصف صاحب نے پوچھا کہ جہاں جاب کرتے ہیں وہاں نائٹ ڈیوٹی دیکھی, حالانکہ وہاں سے سسپینڈ ہے. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ تھوڑا سا نماز کی پابندی کریں اور یا مسبب الاسباب جو ہے یہ کثرت سے پڑھیں. انشاءاللہ پوری امید ہے, یعنی بہت سوچتے ہیں تو پھر نہیں,
پھر خواب ہمت ہے. لیکن اگر بہت زیادہ نہیں سوچتے, کوشش کر رہے ہیں, تو پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی وہاں پر یا کہیں پر بھی جاب بحال ہو جائے گی. لیکن یاد رکھنا کہ جب جاب کرتے ہیں نا تو اپنے مزاج کو نہ دیکھیں. اگر اگلا مزاج کچھ اور دکھا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی مرضی کی نہ ہو, آپ کرنا چاہ رہے ہیں صبح, وہ آپ کو رات میں مل رہی ہو, تو اس کو اپنا لیجیے کہ نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے, یا کوئی اور صورت بھی ہو تو نہ ہونے سے ہونا بہتر ہوتا ہے. پھر نسیم بہن نے جیلم سے پوچھا کہ ان کے بیٹے کی رشتے کی جب بات ہوئی تو وہاں انہوں نے خواب میں سانپ دیکھا, اور پھر ایک بزرگ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ اندر جانے نہیں دیں گے. یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ رشتہ تو اچھا ہے لیکن کچھ معاملات میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں. اللہ رب العالمین رکاوٹوں کو دور فرمائے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کو صبح و شام 33 مرتبہ پڑھ لیا کریں. بہن نے پشاور سے پوچھا کہ رات کو دیکھا قبر اوپر سے بند ہے, روشنی ہے, سفید کفن کی میت رکھی ہوئی ہے, اور یہ جو خواب دیکھا ہے انہوں نے ان کے شوہر کے حوالے سے کہ جو کام میں نے پوچھا ہے ان سے, تو وہ اس وقت جاب وغیرہ کچھ معاملات خراب ہیں. تو قبر دیکھا لیکن کھل گئی نا, روشنی وغیرہ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ معاملات آپ کے کھلتے چلے جائیں گے. پھر اس کے بعد بہن نے کہا کہ یہ خواب دیکھا کہ چھوٹی انگلی سے خون نکلتا ہے, زمین سے کینچی اٹھائی ہے. کوئی آپ کے چھوٹے بہن بھائیوں میں سے یا کوئی بہن بھائی میں سے کوئی پریشان ہے یا بیمار ہے, اللہ تعالیٰ پریشانی کو دور فرمائے. اس کے بعد عبدالشکور صاحب نے پوچھا کہ ایک ماہ قبل انہوں نے دیکھا 4 سانپ ان پر حملہ کر رہے ہیں. ان کی والدہ جو ہے نا بچاتی ہیں, اور پھر ان کو کچھ دنوں کے بعد فالج کا اٹیک ہوتا ہے. آپ دیکھیں کچھ معاملات زیادہ ہونے تھے, لیکن کہتے ہیں نا کہ دعا جو ہے یہ تقدیر کو ٹال دیتی ہے, جو تقدیر معلق ہوتی ہے اسے ٹال دیتی ہے. تو ہونا کچھ اور تھا, لیکن آپ کی والدہ آپ کی دعا کرتی ہیں, ان کا فیض, ان کی روحانی برکتیں آپ کو مل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مزید عطا فرمائے, آپ کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے. ویڈیوز کی طرف آ جاتے ہیں. بہن نے کہا 5 سال سے اونچائی پر چڑھتی ہیں پھر نیچے گر جاتی ہیں. ان کی جو ہے نا وہ بیٹی ہیں, انمیرڈ ہیں. یہ ان کی جو بیٹی جو یہ خواب دیکھ رہی ہیں, یہ ترقی کرنا چاہتی ہیں, لیکن کچھ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ یہ دوبارہ اپنی جگہ پر واپس آ جاتی ہیں. کنسنٹریشن کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ ان کے معاملات میں بہتری ہو سکتی ہے. نماز کی پابندی کریں, اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں. بہن نے کہا خواب میں سانپ نے ڈس لیا ہے, کوئی دشمن نے نقصان پہنچانے میں کامیاب یا تو ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. نمازوں کی پابندی رکھیں, سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ اول آخر 3 درود شریف کے ساتھ پڑھ لیا کریں. اچھا, اس کے بعد 2 خواب باقی ہیں میرے خیال میں, پھر انشاءاللہ اس کو کل دیکھ لیں گے. جی اچھا, انہوں نے بتایا کہ دے دیں, ایک کا ٹائم ہے. رابعہ بہن نے ملتان سے پوچھا کہ خواب میں شادی ہو رہی ہے, امی ابو جو ہے وہ پوچھتی ہیں کہ کیا کام کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کچھ نہیں, جہاں پر یعنی ان کی شادی ہونے والی ہے, اور باراتی 2 جنازے رکھتے ہیں. یہ معاملہ جو ہے نا کچھ بہتر نظر نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے, لیکن اس میں کچھ رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے. آخری بہن نے کہا کہ نیبر کے گھر میں شادی ہے, وہاں ان کی بہن ہوتی ہیں, کچھ کیچڑ ہیں اور ان پر کھڑی ہیں, راستے میں کالا رش نظر آتا ہے. یہ بھی کچھ پریشانیوں کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے. بہت شکریہ ناظرین. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی بخیر. کل اس پروگرام کو سجا کر آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گے. درود پاک کی کثرت رکھے گا. ہم سب کو دعا میں رکھیے. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.